یہ رب کے لیے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں، گفتگو کر رہے ہیں علماء کرام سے، سماجی ماہرین بھی موجود ہیں، سماجی ماہر بھی موجود ہیں، اور کیجن کے حوالے سے اپیل بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے پہنچانا چاہوں گا، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، آپ اپنی رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں، اپنی قربانی آن لائن بک کروا سکتے ہیں، ہمارے ویب سائٹ بھی اسکرین پر موجود ہیں، آپ رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے کو اختیار کرتے ہوئے یہ قربانی بک کر سکتے ہیں، اور آپ کے نام سے یہ قربانی فی سبیل اللہ پاکستان میں کراچی، گھوٹکی، پاک پتن شریف، کوٹری اور اس طرح کے دیگر علاقوں میں یہ قربانی علماء کرام کی زیر نگرانی سر انجام دی جائے گی انشاءاللہ، اور اس کا گوشت مستحقین میں نہ صرف کچا بلکہ ہمارے دسترخوانوں پر پکا کر بھی تقسیم کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے جانور الحمدللہ ہمارے فارم ہاؤسز ہی پر تیار کیے جاتے ہیں، اور بہترین انداز میں ان کی نگہداشت کی جاتی ہے، اور پھر قربانی کے وقت انہیں راہ خدا میں قربان کیا جاتا ہے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ ہم اثار کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے، اور قربانی اور اثار کو لے کر اگر ہم بات کریں تو جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، چونکہ نبی کریم کی زندگی بھی اور پھر صحابہ کرام کا، بالخصوص نبی کریم اور پھر بالعموم صحابہ کرام کا، تو وہ ان کی زندگی میں ہمیں اثار کے واقعات کیسے ملتے ہیں، اور اگر قربانی ہی سے ریلیٹ کرتا ہوا کوئی واقعہ ہو تو ظاہر نصیب۔ دیکھیں، ایثار ایک ایسا اعلیٰ وصف ہے کہ جن ہستیوں نے نبی کریم علیہ السلام سے جذبہ ایثار لیا ہو تو ان کی ایثار کا انداز بھی اعلیٰ ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص تشریف لائے، بھوکے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن سے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو مہمان نوازی کرتے ہیں، تو پتہ لگا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر معلوم کروایا نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ کون ان کی مہمان نوازی کریں گے، من یضم ھذا او من یضیف ھذا، کون ان کی مہمان نوازی کریں گے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر لے گئے، اور جب گھر لے کے گئے تو اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو انہوں نے کہا ہاں وہ بچوں کے لیے کھانا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اب بچوں کے لیے جو کھانا ہے ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جب ہم کھلانے لگیں گے تو آپ چراغ بجھا دیجئے گا تاکہ انہیں یہ نہ پتہ لگے کہ ہم نہیں کھا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایثار کا ایک ایسا اعلیٰ جذبہ دیکھیں۔ اب جب وہ مہمان کھانے لگے تو انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ اب وہ مہمان کو یہ شو کرنا تھا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ وہ چراغ تو بجھ گیا لیکن وہ واقعہ آج بھی مشعل راہ ہے۔ ہاں بالکل، چراغ بجھ گیا لیکن واقعی مشعل راہ ہے۔ لوگ اس کو سن کر ایک جذبہ ایثار کو ایک سیکھتے ہیں بڑے اچھے انداز میں۔ اب جب یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نا، اللہ اکبر، کیا عظیم منظر تھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رضی اللہ من فعالکما، ضحک اللہ اللیلۃ من فعالکما۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی اہم بات کر رہا ہوں، یہاں پہ لفظ آیا ضحک، اور ضحک کا معنی اردو میں اگر ہم دیکھیں تو ہنسنا بنتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کے لیے ہم یہ معنی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس سے پاک ہے، یہ ایک مخلوق کی صفت ہے اور اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ تو کیا مطلب؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ دونوں کے اس عمل سے راضی ہو گیا۔ اللہ رضی اللہ من فعالکما، یہ مطلب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایثار کا ایسا جذبہ جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دکھایا، یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمیں اس جذبہ ایثار کو سن کر ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے یقیناً۔ اور آپ کی اس بات ہی کے ساتھ تو مجھے ایک، چونکہ منقبت لینی ہے، محمود بھائی موجود ہیں یہاں پہ، تو جب ذہن میں خیال منقبت کا اور کلام کا اور حمد کا آتا ہے تو ابھی محمود بھائی نے یاد دلایا کہ 3 دنوں پہلے جو ہے وہ
ذیقات کو 27 ذیقات کو جو ہے وہ ذوالفقار علی حسینی بھائی کا جو ہے وہ واقعہ یقینی طور پہ وہ ایک ایسے نعت خواہ ہمارے گزرے ہیں کہ جو تمام نعت خوانوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور خاص کر جو ان کا ایک کلام در نبی پر بھی ہم وہ تذکرہ بھی کر رہے تھے۔ علامہ صاحب کوئی 2-4 الفاظ ذوالفقار علی حسینی بھائی کے لیے اور پھر دعائے مغفرت تھوڑی سی کروائیں، پھر ہم محمود بھائی کی طرف جائیں گے اور ایک منقبت شامل کرتے ہیں۔ جی بالکل، ذوالفقار علی حسینی صاحب کی نعت شریف میں سنا کرتا تھا، خاص طور پر جب میں پی ایچ ڈی ورک کر رہا تھا بیروت میں، تو لیپ ٹاپ پہ جب میں کام کر رہا ہوتا تو کان میں ہینڈ فری لگا کر ذوالفقار علی حسینی صاحب ہی کا کلام سنا کرتا تھا۔ تو وہ بڑے عاشق رسول تھے، اور نبی کریم علیہ السلام سے جو ان کے محبت کا انداز تھا بڑا نرالا تھا۔ جب بھی نعت پڑھتے تھے بڑی محبت میں پڑھتے تھے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بار الہ ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خواں حضرت ذوالفقار علی حسینی صاحب، اے اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، اے اللہ ان کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما، جو بھی انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی ہے، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت فرما کر انہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور ان کی جو موت وہ نگلیریا سے ہوئی تھی، اور آج کل بھی کراچی میں اس طرح کے کیسز بڑے سننے میں آ رہے ہیں، تو جب بھی یہ گرمیوں کا موسم آتا ہے تو پانی میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس طرح کے واقعات سے، موت تو یقیناً برحق ہے، وہ اپنے وقت پر ہی آتی ہے، لیکن انسان کو حفاظتی تدابیر کو اختیار یقینی طور پر کرنا چاہیے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ٹیلی تھون نشریات ہے، تو اسی کی مناسبت سے ہم چاہیں گے کہ خواجہ صاحب کی منقبت بھی پروگرام میں شامل کریں۔ محمود بھائی بس یہ سارا کچھ انہی کا فیضان ہے KGN، اور خواجہ صاحب کی منقبت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے اس سال خواجہ صاحب کے در پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو اس منقبت نے مجھے وہاں پہ بہت سہارا دیا، اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں حضوری کی کیفیت اس منقبت کے ذریعے مجھے وہاں پہ بہت محسوس ہو رہی تھی، تو پیش کر رہا ہوں۔ جی اور یہی کیفیت تھی واقعی۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ اور یہ شعر لگا کے آس بڑی دور
میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید، میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز، میں صدقے جاؤں تیری جوگ کے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ سبحان اللہ، تمہارے در پہ آئے غریب بنے غریب نواز، کیا خوبصورت شعر ہے کہ جو غریب بھی جا رہا ہے وہ غریبوں کا نوازنے والا ہی اس در پہ۔ ماشاء اللہ محمود بھائی، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ راؤ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، معاشی پہلو کے حوالے سے مجھے سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو اس کا معاشی پہلو ہے اور اس قدر بزنسز سرکولیٹ کرتے ہیں، ویلتھ کی سرکولیشن ہوتی ہے اور اتنے شعبہ جات اس کے اندر وہ موجود ہیں، تو یہ اعتراض تو کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے خدا نہ خواستہ، اور اس سے جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ایک جانب جو ہے سیٹل ہو رہا ہے، سیڈیمنٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے 2 لفظوں میں بات ختم کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، حد آ جائے، اس کے بعد کسی کے تبصرے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بدقسمتی ہے لوگوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی نئی تجزیات بیان کرتے ہیں، آج کا سلسلہ کوئی ہزاروں سال سے ہے یہ، اور یہ تو لگتا نہیں شیطان کے بہکانے کا، بلکہ مجھے یہ بات یاد پڑتی ہے کہ شیطان جو انسانوں کو بہکاتا ہے نا، بالکل ایسے ہی، اس میں سے زیادہ صورتیں نیک ہیں جس میں وہ انسانوں کو بہکاتا ہے۔ علامہ صاحب ٹھیک ہے نا، مطلب نیک صورتوں میں دھوکہ دیتا ہے کہ پہلے قربانی کروا رہا ہے تو کبر کی صورت لے آئے گا، اگر کبر نہیں آتا ہے، عجز آتا ہے تو عجز پہ غرور لے آئے گا، اگر تو وہ نیک صورتوں اور پھر 10 صورتیں اس کی تہ درتے وہ گھستا چلا جاتا ہے۔ بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سوچنے ہی کی بات نہیں ہے۔ جب حکم ربی ہے اور ہم نے اللہ کی خوشنودگی کے لیے کرنا ہے تو پھر یہ ضیاء والی بات تو ویسے تصور میں آنی چاہیے۔ اور کیا ہم نے جب وہ لوگ جو مشورہ دے رہے ہیں انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا کبھی؟ اپنی ترجیحات انہوں نے چینج کی ہیں؟ میرے منہ میں کھا کر میں یہ کہوں کہ نماز پڑھنے سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو، کسی اور کام میں لگا دو، جا کے کنواں کھود دو، بڑی بات تو میرے اوپر ڈنڈے لے کے پڑ جائیں گے مجھے۔ ایک دن میں اگر 1 گھنٹہ بھی نماز کے لیے لگتا ہے تو 1 سال میں 365 گھنٹے ہو گئے۔ تو آپ بھائی وہ بھی تو اللہ معاف کرے، مطلب یہ بلا وجہ کی ilogically یہ بات تو ٹھیک ہے، دیکھا جائے تو لگ رہا ہے تانا بتانا چلنا ہے ہم نے تک یہ چلنا ہے مقابلے میں، تو پھر تو کئی باتیں آتی ہیں لیکن بے سود ہے۔ قطعاً کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ اللہ کے کام میں مداخلت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اشار کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، قربانی کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی۔ پروگرام تقریباً اپنے اختتامی مراحل پہ۔ علامہ صاحب آپ کافی عرصے سے KGN کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے طریقہ کار کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ محمود بھائی بھی ماشاء اللہ انہوں نے بتایا، محمود بھائی سے بھی میں اس کا 1 لائنر لوں گا۔ ذرا آپ بھی KGN کے حوالے سے بتائیں کیسا پایا آپ نے KGN کی سروسز کو؟
بالکل. یہ ایک KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کئی سالوں سے الحمدللہ قربانی کو ادا کیا جاتا ہے اور علماء کی نگرانی میں اور ان شرعی تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے. یقیناً یہ غریبوں کے لیے ایک بہت بڑا مسیحا ہے اور اس میں غریب لوگوں تک گوشت، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گوشت بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اور کھانے پکا کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے. تو ہم تمام ناظرین سے یہی کہیں گے کہ آپ تمام اپنے حصوں کو اس میں شامل کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ اگر کسی کو بتائیں گے، میں اگر کسی کو بتاؤں گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا، جو لوگ شریک ہوں گے انہیں بھی ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ. محمود بھائی آپ نے قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے تو بتایا کہ وہ اچھا، یہ میری آبزرویشن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے ڈرائی آئس اور وہ نائٹروجن والا معاملہ. جو قربانی کا معاملہ ہے، قربانی کرنے کا یعنی کہ جو شرعی تقاضے ہیں اور پھر جانوروں کی جو پلائی کا معاملہ ہے، وہ کیسا آپ نے محسوس کیا؟ کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے تو آپ کی بات کو تو مختصراً عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ پوری باقاعدہ ایک ٹیم موجود ہوتی ہے ان کے پاس نا ماشاءاللہ. تو باقی جگہوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ماشاءاللہ اسپیشل پرسن رائٹ پرسن فار رائٹ جاب جسے کہتے ہیں. بالکل الحمدللہ بہت اچھے ماشاءاللہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ روزانہ ہمارے عامر فیاضی بھائی بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. حاجی صاحبان خود بذات خود میں نے کئی دفعہ ان کو دیکھا ہے کہ وہ خود وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے وہاں پہ. یعنی دل سے وہ لوگ، جس کا دل جڑ جاتا ہے، یہ کام دل ہی سے ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. یہ سرسری طور پر دکھاوے کے لیے وہ اس طرح سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس میں ایک ترغیب کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی حاضر ہوا ہوں وہاں پہ تو وہاں پہ صبح عید کے فوراً بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو لسٹیں بنی ہوتی ہیں فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے. تو حضور سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں ایسے ہیں الحمدللہ. تو ہم ایک پیج پلٹو تو پوری جتنی لسٹ ہے حضور کے نام پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں. پھر دوسری لسٹ پلٹو، کسی نے اہل بیت اطہار کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، حضور کی امت کے لیے، کسی نے اپنے والدین کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، خواجہ غریب نواز کے لیے، غوث پاک کے لیے. اس طرح سے لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے اشارے ثواب کے لیے ان کی طرف سے قربانیاں پیش کی. تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنے مرحوم والدین کے لیے یا وہ شخص جس نے آپ کو زندگی میں بہت بھلائی دی ہو، بہت نفع، بہت مطلب آپ اس کی وجہ سے بن گئے ہوں، اس کی ذات کی وجہ سے، اس کی کسی سبب کی وجہ سے، تو اس کو ایک طرح سے ایک تحفہ بھیج دیجئے اگر اس دنیا سے جا چکا ہے. اس کے لیے یہی تحفہ سب سے بڑا کہ آپ اس کی طرف سے ایک قربانی پیش کر دیجئے. کیا کہنا ہے؟ تو آپ کی طرف سے آپ کو دل کو اطمینان ہوگا یار میں نے کچھ کیا اس کے لیے نا. بالکل صحیح. بہت شکریہ محمود بھائی. رانا صاحب آخری میسج مختصر سا ون لائنر. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی باتوں کو چھوڑیں، دنیا کیا کہتی ہے انہیں کہنے دیں. آپ اپنے جذبے سلامت رکھیں. اور ابھی جو محمود بھائی نے بات کی، اپنے بڑوں کے نام کے، اپنے پیاروں کے نام کے قربانیوں کو پیش کیجئے اور اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا یہ عمل یقیناً اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کا باعث بنے. انشاءاللہ. آمین. ناظرین دل تو چاہ رہا تھا کہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے لیکن پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، ہماری جو علم کی تشنگی ہے وہ بھی مٹ رہی تھی اور بہت خوبصورت کلام بھی ماشاءاللہ پروگرام میں، چاہے وہ حمد ہو، نعتیہ کلام ہو، منقبت ہو، پروگرام میں شامل رہا. وہ اس کا بھی اپنا ایک لطف رہا، ایک مزہ رہا. لیکن یہاں پہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. لیکن جانے سے پہلے میں قصیدہ بردہ شریف کی فرمائش کروں گا محمود بھائی سے. وہ محمود بھائی کا ایک خاصہ ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں. اور میں ایک مختصر بات اس حوالے سے بھی بتاؤں کہ آج سے تقریباً محمود بھائی کو 15-20 سال پرانی بات ہے کہ جب محمود بھائی چھوٹے ہوا کرتے تھے تب جو ہے وہ یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں جایا کرتے تھے. تو وہاں پہ ایک پورا واقعہ ہے، وقت کم ہے تو یہ طرز ترتیب دی اور پھر اس وزن میں پھر مزید اشعار کو شامل کر کے اور جس کا ہم لطف لیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو جاتے جاتے ہم محمود بھائی سے وہ بھی سنیں گے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ایسی دعا کے ساتھ رخصت چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین،
اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته دلال رخسارے سراپا رحمت دل بود شب جائے کہ مندودم دو چشم نرگسی نشرا کے مازا غلبسر خانن دو زلف امبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا حسین و مہجبین و نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي وأهل البيت كلهم